یہ جشن مبارک ہو. یہ سہ روزہ ریاضت کے نام سے جب ہم یہاں آتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو میں سوچ رہی تھی کہ بالکل عید کا سا سما لگتا ہے. یہ محبت مشن ایک فیملی کی طرح ہے ہم، اور پورے سال بعد جب ملنے کا موقع آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب عید منا رہے ہیں، اور اس عید میں مرشد کا دیدار بھی مل رہا ہے اور مرشد کا فیض بھی مل رہا ہے. اس جگمگاتے گلدستے میں جو مرشد نے تیار کیے ہیں، ان میں طارق مخلص صاحب کی آواز گونجتی ہے تو بس ہم کہیں اور بھی سنیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہم چلے میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اقبال عابد صاحب کی گفتگو، میٹھی میٹھی باتیں. خواتین میں سے ہر بار مرشد کی عنایت ہے کہ نمائندگی کا موقع ملتا ہے بہت سی بہنوں کو، جن میں ایک بڑا پیارا نام سمیرہ کا. اس بار امبرین نے ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو کی، نمائندگی کی ہمارے ان بھائیوں بہنوں کی جو باہر سے تشریف لائے. عذرا نے اپنی گزارشات پیش کی، صدیقی صاحب نے بہت پیاری گفتگو کی. تو یہ سارے اس گلدستے کے پھول ہیں جن میں سے ہر ایک کا ایک رنگ جدا ہے، مگر ہر ایک اپنی خوشبو سے اس معاشرے کو، اس ماحول کو مہکا رہا ہے. I want to welcome my brothers and sisters from across the country who came with the desire to gain spirituality, spiritual knowledge, to gain love of Peer Mastawar Kalandar. We all warmly welcome you. You are member of this family. Ahlan wa sahlan marhaba. دو چار دن سے جو ان سے ملاقات ہوئی تو جو بڑے نمایاں نام ہیں میں ان کا ذرا ذکر کرنا چاہوں گی اپنی سب بہنوں کے سامنے. مارینا بیمار ہیں، اس کے باوجود 20 گھنٹے کا سفر طے کر کے لاسٹ ایئر بھی آئیں اور اس سال بھی آئیں، اور میں مسلسل انہیں دیکھتی ہوں. دوپہر کی نشست میں بھی جاتی ہیں اور بڑی محبت سے بیٹھی رہتی ہیں اور ذکر کرتی رہتی ہیں. میں نے دیکھا ہے لاریسا کو قلت طعام، کلام اور منام جیسے جو میرے پیر و مرشد کا درس ہے اس پر کتنی خوبصورتی سے عمل کرتی ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی کی ایک عملی تصویر نظر آتی ہے. اتنی گم رہتی ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ارد گرد کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد ہماری اس فیملی کا ایک بڑا پیارا نام جیری کا ہے. جس طرح کسی فیملی میں کوئی بچہ خوش ہوتا ہے تو ساری فیملی خوش ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے جب وہ سٹیج پر جھومتے ہیں تو سارا ہال خوش ہو جاتا ہے، جھومتا ہے. میں ذکر کرنا چاہوں گی مبشر کا، افشین کا، ثنا کا، فائزہ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس کے پاس جاؤ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیوں سے تصوف کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں. واللہ میں حیران رہ جاتی ہوں جس سے سنتی ہوں وہ مشن کا کام جس انداز سے کر رہے ہیں. میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے ان بہن بھائیوں کو جو دیار غیر میں اس طرح سے ان نان مسلمز میں رہتے ہوئے اپنے روزگار کے مسائل کے باوجود مشن کے لیے دن رات وقف کیے ہوئے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ شرم سے میرا سر جھک جاتا ہے کہ یہ لوگ جس محبت سے سفر کر کے آ رہے ہیں. اور میں انہیں یہ نوید دینا چاہوں گی کہ بے شک یہ ہجرت ہے، اور ہجرت کی جتنا ثواب اور برکتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں یہ سنت انبیاء ہے. وہ گھر بار چھوڑتے ہیں، مال، اپنی ہر طرح کی پریشانیوں کو اٹھاتے ہیں. آپ یہاں کہتے ہیں کہ پانی نہیں آ رہا اور ہم پریشان ہو رہے ہیں. آپ ان لوگوں کا سوچیں جن کی نہ لینگویج ہے نہ یہ کلچر ہے، اس کے باوجود وہ مرشد کی محبت میں آتے ہیں اور ان سب چیزوں کو سہتے ہیں. میں اپنی تمام بہنوں کی جانب سے آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے
طارق بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا. میں نے خود جا کے دیکھا ہے لنگر میں جس انداز سے کھانا پکایا جا رہا ہوتا ہے اور جس طرح سے ہمارے بہت اچھے شیف، بہت اچھے کک ہمارے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں. ہمارے وہ بھائی جو رات بھر ڈیوٹیاں دیتے ہیں اور دن رات کا ہوش نہیں ہے، کسی کو سونے کی پرواہ نہیں ہے. میں آپ سب کے لیے، میری ساری بہنیں آپ سب کے لیے دعا گو ہیں. اللہ رب العزت آپ کو مرشد کی قربت عطا فرمائے اور آپ کے روحانی باطنی منازل کو آسان فرمائے. پھر میرا آج کا موضوع ہے محبت. میں نے جس آیت مبارکہ سے آغاز کیا، اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے فرائض نبوت بیان فرمائے اور پیر و مرشد کی عطا سے اس آیت مبارکہ کی تشریح بہت مختلف انداز سے ہو چکی ہے. میں آج آپ سے چند باتیں جو اس حوالے سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہم سب کو دعویٰ ہے کہ ہم پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کس کس کو پیر صاحب سے محبت ہے تو مجھے یقین ہے کہ سارے جھومنے والے سب ہاتھ اٹھائیں گے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے معلوم ہے آپ دیوانے ہیں، آپ محبت والے ہیں، آپ چل کر آئے ہیں، آپ نے بڑی چیزوں کو چھوڑا ہے اور آپ سب یاد جمع ہیں. اب چند لمحوں کے لیے موازنہ کیجئے گا. ایک محبت وہ ہے جو مرشد کو آپ سے ہے اور ایک محبت کا وہ دعویٰ ہے جو آپ اور میں کھوکھلا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. آئیے مرشد کی محبت کو دیکھتے ہیں. ہر شخص کی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. اپنی انفرادی زندگی پر نگاہ ڈالیں. صرف اس موقع پر نہیں بلکہ آپ عام دوران سال بھی مرشد کے پاس آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ اپنی بیماری لے کر آتے ہیں. آپ آ کر کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہمیں دم کر دیجئے. پیر صاحب دعا بھی فرماتے ہیں، پیر صاحب دم بھی کرتے ہیں، پیر صاحب آپ کو تعویذات بھی دیتے ہیں، آپ کی طرف توجہ بھی رکھتے ہیں. بیماری کے علاوہ آپ کیوں آئیں گے؟ آپ آتے ہیں اولاد کا مسئلہ ہو گیا، شادی کا مسئلہ ہو گیا، میرے جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. پیر صاحب آپ کی پھر رہنمائی بھی کرتے ہیں، آپ کے مسائل کو بھی سنتے ہیں، ان کا بھی حل عطا کرتے ہیں. اس کے علاوہ سوچیں، آپ آتے ہیں، آپ کے اندر غرض ہوتی ہے، طمع ہوتا ہے، کہیں تکبر اور نفرتوں کے کیڑے ہوتے ہیں، گندگی لے کر آتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ کا فیض ملتا ہے. پیر صاحب فرماتے ہیں ذکر کرو، پیر صاحب فرماتے ہیں درود پاک پڑھو، پیر صاحب فرماتے ہیں وظائف کرو. کیوں کہتے ہیں؟ وہ وَيُزَكِّيكُمْ کا فیض دینا چاہتے ہیں، تمہاری گندگیوں کو دھونا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھو، ان روحانی منازل کو طے کرو. اور سوچیں ہم کیوں آتے ہیں پیر صاحب کے پاس؟ ان سب چیزوں کے علاوہ دنیا کے جتنے مسائل ہیں ہم لے کر آتے ہیں اور ان کا حل لے کر جاتے ہیں. اس سے آگے کا سوچئے، یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے اس نزا کے وقت سے گزرنا ہے، ہم نے قبر کے مرحلے سے گزرنا ہے. یہ مرشد یہیں پر محبتیں نہیں بانٹ رہے بلکہ یہ محبتیں زمان و مکان سے ماورا ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں چھوٹا سا کہ جس سے بات سمجھ آئے گی. کہ ایک بزرگ مجلس سجاتے تھے، ذکر کی محفل سجاتے تھے، دنیا بھر سے لوگ آتے بیٹھتے ذکر کرتے. تو کسی نے انہیں لا کر ایک طوطا دیا، وہ بڑے خوش ہوئے، طوطا وہاں رکھا ساتھ. تو جب لا الہ الا اللہ کیا جاتا تو وہ طوطا بھی ساتھ ذکر کرنے لگ جاتا، لا الہ الا اللہ ہر روز کہتا. تو بزرگ بڑے خوش ہوتے کہ یہ ذکر کر رہا ہے، ساتھ شامل ہے، اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے. 2-4 دن کے بعد ایک دن آئے، محفل میں آئے تو رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا کہ طوطا مر گیا ہے. وہ ساتھیوں نے سمجھا کہ طوطے سے محبت ہو گئی، ظاہر ہے وہ ساتھ بیٹھتا تھا اس لیے رو رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم اور طوطا لے آئیں گے آپ کے لیے. فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، موت آنی ہے ہر ایک کو، مجھے معلوم ہے، میں اس لیے غمزدہ نہیں ہوں، پریشان اس لیے نہیں ہوں. میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے دیکھا کہ جب بلی نے اس پہ جھپٹا مارا
جب اس پر موت کا وقت آیا میں نے سوچا یہ لا الہ الا اللہ کرنے والا اب اس کی زبان سے کلمہ نکلے گا، میں خوش ہو جاؤں گا کہ جاتے ہوئے کلمہ پڑا، مگر میں نے دیکھا کہ وہ آہو بکا کرنے لگ گیا، چیخو پکار کرنے لگ گیا، ہائے ہائے کرنے لگ گیا۔ تو میرا دل پریشان ہو گیا کہ ہم دن رات جو محفلیں سجاتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پر بھی اجل آئے، وہ وقت آئے تو ہم بھی چیخو پکار کرنے لگ جائیں اور وہ کلمہ بھول جائیں۔ نسبتوں کو پختہ کرو، وقت نزا بھی یہ نسبتیں کام آئیں گی۔ مرشد آ کے کلمہ بھی پڑھاتے ہیں۔ وقت نزا سے آگے بڑھیں تو قبر کا مرحلہ آتا ہے، اس قبر میں بھی محبوب سبحانی کے جانشین، آپ سوچیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شروع کیا تبلیغ و ارشاد کا کام تو جس مدرسے سے شروع کیا اس کی زمین تنگ پڑ گئی، اس کے بعد سرائے کو شامل کیا گیا، عیدگاہ کو شامل کیا گیا۔ تو میں جب یہاں آ کر بیٹھی اور یہ شروع ہوا اور ہمارے لیے جگہ تنگ ہونے لگ گئی تو مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان مجالس کا ایک منظر میرے سامنے آ گیا ہے کہ کہاں شروع کیا تھا تو جگہ تنگ پڑ گئی، یہاں پہنچے یہ بھی جگہ کم پڑ گئی، اور پھر صاحب صبح ہی بات کر رہے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ شاید اس جگہ کو کھولنے کے لیے اور انتظام کرنے پڑے۔ تو یہ جو ذکر کی محفلیں پھیل رہی ہیں، اور پھر آپ دیکھیں تو ایک اور مجھے رنگ نظر آتا ہے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان خانقاہوں کا جب ذکر آتا ہے تو ان کی خانقاہوں کے ذکر کے ساتھ آتا ہے کہ وہاں چکی پیستے ہوئے عورتیں اس وقت بھی اللہ کے ذکر میں رہتی تھیں، چکی پیستے ہوئے بھی در و دیوار بھی ذکر کرتے تھے۔ آپ غور کریں تو وہ رنگ آپ کو یہاں بھی نظر آئے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہگار نیکوکار ہر ایک کو پیر و مرشد نے وہ ذکر دے دیا۔ یہ ذکر قبر میں بھی کام آئے گا، پیر و مرشد کا ساتھ کام آئے گا، اور فقط یہی نہیں، روز محشر ہم جائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پہچانیں گے، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانے گی، مگر اس وقت بھی اللہ کی قسم یہ دوستی کام آئے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ والے، مفہوم حدیث ہے کہ اللہ والے اللہ سے جھگڑا کر رہے ہوں گے، اور وہ جھگڑا کس بات پر ہوگا کہ ان مریدین کو بخش دیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو لے کے جنت میں جاؤں گا، ان کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم، کتنے خوش بخت ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں یہ پیر و مرشد عطا کر دیے۔ یہ انفرادی سطح پر میں نے ایک تصویر دکھائی ہے، یہ پیر و مرشد کی محبت کے رنگ ہے جو آپ کی انفرادی زندگی پر اتنی تیزی سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہم اتنے احسان فراموش ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جو ہماری حالتیں ہیں، جس پستی میں ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کب اس محبت کا حق ادا کرنے والے بنیں گے۔ اجتماعی سطح پر دیکھیے، یہ آپ نے انفرادی تصویر دیکھی، اجتماعی سطح پر میرے مرشد کریم کو قرآن سے اتنی محبت ہے کہ آپ نے گھر گھر مدارس کھلوا دیے، ہر لڑکی کو ڈیوٹی لگا دی، اور میرا خیال ہے کہ مردوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ گھروں میں قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی۔ میں کہتی ہوں ہر سال دستار بندیاں تو ہو رہی تھی مدارس میں، جامعات میں، جبے تو پہنے جا رہے تھے، مگر کس نے اتنی درد مندی سے سوچا تھا؟ میرے پیر و مرشد اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں مدرسے کا کیا حال ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد جو بھی آتے ہیں، کبھی نہیں دیکھا وہ امیر ہے یا غریب، وہ دریا کا پانی جس طرح ہر ایک کو نفع بخشی دیتا ہے، وہ سورج جس طرح ہر ایک کو دھوپ دیتا ہے، اس طرح میرے مرشد ہر ایک کو نواز رہے ہوتے ہیں۔ یہ اجتماعی سطح پر پورے پاکستان میں ہی نہیں، باہر کے ممالک میں بھی مدارس کا جال پھیلانا، یہ اجتماعی طور پر ہمارے لیے بھی اور ہماری نسلوں کے لیے بھی پیر و مرشد کی محبت ہے۔ اور آگے بڑھیں، نبی کریم علیہ السلام سے محبت و عشق، وہ پیغام میں کیا دوں گی میڈیا پر بیٹھ کر، وہ تو میرے مرشد نے رگ رگ میں اتارا ہے، ہم سب کی رگ رگ میں اتارا ہے۔
آپ غور کریں، درود مستواریہ، وہ 15 روزہ محفل، وہ آپ کا انفرادی طور پر پڑھنا، وہ یہاں پہ جمع کرانا، یہ کیا ہے کہ درود پاک پڑھتے چلے جاؤ، حضور سے تعلق کی ڈور بناتے چلے جاؤ، بناتے چلے جاؤ، اس سے آگے بڑھیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو رہی، یہ اجتماعی سطح پر پیر و مرشد کے وہ محبت کے انداز ہیں جو ہمیں اور ہماری نسلوں کے لیے آپ نے فرمائے ہیں۔ جامعات، جامعہ المستوار، جامعہ سیدت النساء اور دیگر کتنی جامعات اور ایسی علم کے ادارے بنا دیے کہ تشنگان علم آئیں اور اس سے اپنی پیاس بجھائیں۔ جامعات تک کی بات نہیں ختم ہوتی، اور میں ایک نگاہ ڈالوں شعر و شاعری کا ذوق رکھنے والوں کے لیے، اذان کلندر دی، مقام محمود دی، حضور کی سیرت پڑھنے والوں کے لیے مکین دل عطا کی، ذوق رکھنے والوں کے لیے تفسیر مستوار عطا کی، تصوف کے اسرار و رموز سمجھنے اور اس کی طلب رکھنے والوں کے لیے اسرار مستوار عطا فرما دی، مہر منور عطا کر دی۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے کہ ہماری نسلیں اس کی احسان مند رہیں گی۔ آپ دیکھیں تو یہ میں نے ایک محبت کی تصویر دکھائی، یہ مرشد کی محبت ہے۔ اب آئیے اپنی محبت کا جائزہ لیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مرشد سے محبت کرتے ہیں، نہ نماز روزے کی پابندی، نہ طہارت کی پابندی، نہ اخلاق و کردار کی وہ بلندی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے مرشد چاہتے ہیں ہر ایک نو میں ولی بنا دینا۔ مرشد کریم اتنی محبت سے آیات بینات کی عبارت نہیں، اشارت نہیں، لطافت اور حقیقت تک عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ ہم اتنی بنجر زمینیں ہیں، ہم نے اپنی زمینوں کو نرم نہیں کیا کہ ہم اس فیض کو اس انداز سے لے سکیں۔ پیر و مرشد کی گفتگو، آپ کی تقاریر، آپ کی تحریر، ہر چیز ہمارے لیے کھلی پڑی ہے۔ اب دیکھیں، ہم سب اپنے طور پر بڑے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے رہتے ہیں، ہم کر رہے ہیں مشن کا کام، ہم جا رہے ہیں محفلوں میں، ہم تو خطابات کر رہے ہیں۔ اب چند چیزوں سے اپنا محاسبہ کیجئے۔ روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، جابز کے لیے صبح سویرے نکلتے ہیں، شام تک پورا ٹائم لگاتے ہیں۔ یہ کاروبار زندگی ہے، دنیا ہے۔ کیا اس میں سے کتنے پرسنٹ ہم مشن کو دے رہے ہوتے ہیں؟ اور آگے بڑھیں، سوچیں ذرا، ہم محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، بڑی محبت ہے ہمیں، ان پر ہم جتنا خرچ کرتے ہیں کیا اس کا عشر عشیر بھی ہم مشن کے لیے وقف کرتے ہیں؟ یہ تصویر آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم محبت کرتے ہیں، مگر یہ دعویٰ منافقانہ ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ اس محبت کا ہم عملی ثبوت کس طرح اور آگے بڑھ کر دے سکتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، ایک چھوٹے سے واقعے کے ساتھ اختتام کی طرف آؤں گی۔ ایک دفعہ ایک دانا شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر نکلا، راستے میں ایک پہاڑی آ گئی تو تھک چکے تھے، آدھا سفر طے ہو چکا تھا، پہاڑی پر اوپر گئے تو ایک شخص تھا، اس کا گھر بنا ہوا تھا، وہ میاں بیوی تھے، انہوں نے وارملی ویلکم کیا، بٹھایا، کھانا وانا سب پیش کیا اور کہا کہ آپ رات ٹھہر جائیں، تھکے ہوئے تھے، رات کو سو گئے۔ صبح اٹھے تو وہ جو بزرگ تھے وہ باہر نکلے، چہل قدمی کے لیے نماز ادا کی تو مٹی کو ہاتھ لگایا تو مٹی انہوں نے سونگی اور محسوس کیا کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس پر تو کھیتیاں اور اناج اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جگہ جگہ جا کر تصدیق کی تو پتہ چلا کہ پوری پہاڑی کا سارا علاقہ اتنا ہی زرخیز اور سونے جیسی قیمتی زمین ہے۔ واپس آئے تو دیکھا کہ دور دراز سے کوئی چند ایک لوگ آئے، اس نے بھینس کا دودھ دوہا اور ان سب کو دیا، بانٹا دودھ، ان سے پیسے لیے اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا ہم میاں بیوی ہیں، یہ زمین ساری ہماری اپنی ہے، ہم اس پر کھیتی باڑی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس بھینس کا دودھ ہم دونوں کی ضرورت کے لیے کافی ہے، لوگ آتے ہیں خرید کے لے جاتے ہیں، ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ان بزرگوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ زمین زرخیز ہے، یہ کتنے لوگوں کے لیے روزی کا انتظام ہو سکتا ہے، رزق کا اہتمام ہو سکتا ہے، تم اس سے کھیتی باڑی کرو، تم اس میں اناج اور غلہ اور پھل پھول لگاؤ، اس سے کتنے مویشی، کتنے باڑے قائم ہو جائیں گے۔ وہ شخص سنتا نہیں، بات کو سمجھتا نہیں، کہتا نہیں ہمارے لیے کافی ہے۔
تو وہ جب بزرگ واپس جاتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو جاتے جاتے پہاڑی پر دیکھتے ہیں وہ بھینس چل رہی ہوتی ہے. انہوں نے اس بھینس کو دھکا دے دیا. وہ دھکا دیا تو پہاڑی سے گر کے وہ بھینس مر گئی. وہ چلے گئے. بیٹا پوچھتا ہے یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ اتنے نیک آدمی ہیں, آپ نے اس شخص کی بھینس کو مار دیا. واپس گھر پہنچے, کچھ عرصے بعد کچھ سال گزر گئے, بزرگ کا انتقال ہوا. بیٹے کو دکھ تھا کہ یہ گناہگار ہیں, انہوں نے بھینس مار دی تھی تو میں اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں. وہ جب وہاں پہنچا تو ہر طرف ہریالی تھی, لوگ تھے, کھیتی باڑی تھی, گھر تھے, باڑے تھے. جب وہ اس شخص کے پاس پہنچے تو اس شخص نے پہچانا اور کہا وہ میرے محسن کہاں ہیں, تمہارے والد کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری بھینس مر گئی تھی تو ہم نے سوچا کہ ان کھیتوں پر کھیتی باڑی کریں. آج یہ جو تمہیں ساری بہاریں نظر آ رہی ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ بھینس مر گئی تھی. اب اس بیٹے کو وہ نکتہ سمجھ میں آیا. ہم سب اپنی اپنی جگہ پر بڑے مطمئن ہیں, میرے پاس بڑا علم ہے, میرے پاس بڑے کام ہیں, میں بہت کام کر رہا ہوں. اپنی اپنی بھینسوں کو مارنا پڑے گا, ہمیں آگے بڑھنا ہے مشن کے لیے, پیر و مرشد کی محبت میں. یہ بھینسیں ہیں جن پر ہم قناعت کیے بیٹھے ہیں, وہ جب تک مریں گی نہیں ہم آگے کا سفر طے نہیں کر سکیں گے. میری دوستوں نے مجھے اشعار ڈھونڈ کر دیے ہیں جو مجھے پڑھنے ضروری ہیں. یہ شعر اگرچہ کہ شروع میں آنا تھا. میرے مرشد آباد ہیں تجھ سے دل جن کے, آباد ہیں تجھ سے دل جن کے, ان میں میرے مرشد میں بھی سہی. تیرے در کے بھیڑ بھڑکوں میں ایک تنہا تنہا میں بھی سہی. جب لب پر اللہ ہو آئے, جب لب پر اللہ ہو آئے, ہو سے تیری خوشبو آئے, ہو سے تیری خوشبو آئے, میرے حجرہ ہجر میں تو آئے, میرے حجرہ ہجر میں تو آئے, تیرا اتنا چہیتا میں بھی سہی. بہت شکریہ. ایک اور ربائی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. تیرے رستے میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں, تیرے رستے میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں, تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں, تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں, تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.